بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور لاہور نیوز کی رمضان کی نشریات روح رمضان میں آج بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا رمضان بہت ہی جناب اچھے طریقے سے منا رہے ہوں گے. اور
پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی کہ آج ہم 11واں جو روزہ ہے وہ کھولیں گے، اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے جس کو مغفرت کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب اس بابرکت ماہ مبارک میں ہر مومن بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ثواب حاصل کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی فطرت میں نیکی، بدی، بھلائی، برائی، خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ اس کی وجہ سے کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے اچھائی بھی ممکن ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امتحان اسی چیز کا ہے کہ بندہ خود کو اچھائی کی طرف لے کر چلے اور برائی سے خود کو بچائے، ناحق کسی کا دل آزاری نہیں کرے، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر کرے، اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے اور ایسی عادتیں اپنائے جو اسے اللہ کے اور بھی زیادہ قریب کر دے، یہاں تک کہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت خود پر اتنی طاری کیے رکھے تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا سب سے جو سیدھا راستہ ہے نا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے، جو کہ روزے کا یا ماہ رمضان کا ایک اصل مقصد بھی ہے۔ خالی بھوک پیاس روزہ نہیں ہے، نہ ہی آرام سے سوتے رہنا پورا دن یہ روزہ ہے۔ روزہ ایمان، صبر اور دین کی بلندی حاصل کرنے کا نام ہے، جو کہ صرف اور صرف نیک اعمال کے ذریعے ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہر بات پر ایسا یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اس میں کسی قسم کا شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ ایسا ہوگا تو ہمارے دل میں اللہ سے خوف اور محبت کا جو پہلو ہے نا وہ خود بخود جنم لینا شروع کر دے گا، اور جو لوگ ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ایسے بندوں کو ہی محبوب رکھتا ہے، ان کی عبادات بھی قبول کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں کیونکہ ہم مختلف موضوعات پر روشنی ڈالنے کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم روزوں کے متعلق ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ بنا سکیں۔ سمجھ بوجھ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دین کے لیے ہر وقت موٹیویٹڈ رہیں گے، اور اپنے لیے اس رمضان کو بخشش اور بہترین عاقبت کا ذریعہ بنا سکیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو باتیں بھی کی جاتی ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، اور انہی اپنی زندگی کے سنہری اصول بنا لیں تاکہ آپ کا سارا سال ایمان کی کیفیت میں گزرے اور آپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ضرور شامل ہو جائے۔ تو ہمیں اسی حوالے سے دعا گو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تو آج کیونکہ مغفرت کا سلسلہ، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جس میں جتنی بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں اپنی مغفرت کی، استغفار کی تسبیح کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ رحمت کا سلسلہ یا رحمت کا عشرہ جسے کہا جاتا ہے، پہلا عشرہ وہ تو ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے اس عشرے میں خاص کر کے آپ نے سلسلہ ایک شروع رکھنا ہے کہ آپ نے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا پیغام تھا کہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ سعدیہ فیاض ان اسٹوڈیو میں ہے جو ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گی۔ جی سعدیہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اس کرم کو مگر کیا کہوں گی، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں،
میں بھی پڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول سعدیہ نے پڑھی ہے. سعدیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کی جو روٹین ہے خاص طور پر سحری اور افطاری کی کہ ہم لوگوں نے فرائیڈ آئٹمز بہت کھانی شروع کی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ایکنی پرابلم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں میں بھی یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے, میرے بھی چہرے پر بہت زیادہ, بھی تو میک اپ کیا ہوا اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو میرے چہرے پر بھی کھا کے سموسے پکوڑے اور یہ ساری چیزیں کہ جناب ایکنی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آگے عید آ رہی ہے, تو عید سے پہلے ہم کس طرح اس ایکنی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر مانور آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں منیبہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ ویری گڈ, ویری سولفل, بہت مزہ آ رہا ہے. ہاں چلیں, دیٹس گڈ. تو ڈاکٹر مانور, مزہ تو ہمیں آ رہا ہے رمضان میں, لیکن جس طرح ڈشز لگائی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اپنے دسترخوان پر, اور خاص طور پر افطاری کے وقت, اور وہاں پر 80 to 90% جو ہے نا وہ فرائیڈ آئٹمز ہی ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں, اور وہ کھا کے پہلا عشرہ تو ہمارا ختم ہو گیا, دوسرا عشرہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے, تو دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, کیا کریں اس کا ہم؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ آئلی فوڈ کم کریں. رمضان کے اندر تو منیبہ نیچرلی باڈی سے ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں. اٹس اے بلیسنگ, روزے کے ساتھ بلیسنگ ان ڈسگائز آتی ہے کہ ہم نے ہائیڈریشن اپنی اچھی کرنی ہوتی ہے. آبویسلی آٹومیٹکلی پیاس کے بعد پانی پیتے ہیں, ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں. ہماری اسکن تو رمضان میں گلو کرنی چاہیے. جو ہمارے فوڈ ہیبٹس ہیں نا, اس کی وجہ سے ہماری ساری اسکن کی گلو ڈل ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم سموسے کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تیل والا ہاتھ منہ پہ لگاتے ہیں, تو وہ ذرا پرابلمٹک ہے. خالی سموسے کھانے سے شاید اتنا کام خراب نہ ہو, وہ نیوٹریشنسٹ بتائیں گے وزن کا کیا ہوتا ہے, مگر جو ہاتھ لگاتے ہیں نا منہ پہ اس کے بعد تیل والے, وہ زیادہ شاید خراب چیز ہے. اور پھر وہ کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے کولا پیتے ہیں رادر دین واٹر. رمضان کے اندر تو آئی تھنک سو ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے ود پروسیجر کہ ہم نے بہت زیادہ دیر پانی نہیں پیا, پھر ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں, ہمارے ٹاکسن ریلیز ہوں, ہم پہ ایک نیچرل گلو آئے. رادر دین دیٹ ہم فرائیڈ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں, باہر سے کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں, اسکن کے اوپر پھر وہی کنٹامینیشن ساری ہم ٹچ کرتے ہیں. دیٹس ویری بیڈ. تو پھر ہمیں کس طرح کی روٹین رکھنی چاہیے, کیونکہ ایک تو روٹین بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں, دن سحری افطاری میں بھی اٹھنا ہے, سحری میں خاص طور پر رکھنا ہے, تو نائٹ روٹین بھی کوئی نہیں ہوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیرمز لگائیں, ہم نائٹ ٹائم والی جو روٹین ہم لوگ کرتے تھے 6 to 7 اسٹیپس والی, وہ کریں کب کریں, اس کا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا, اس کا بڑا اچھا دو طرح سے ہم اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ایک نان ورکنگ پیپل میں, ایک ورکنگ پیپل میں. جو ورکنگ ویمن ہے ان کو تو اب سن بلاک 3 سے 6 ٹائم پہ آ گیا نا, کیونکہ
क्योंकि सहरी टाइम भी सन ब्लॉक लगाना है। अब तो गर्मी आ रही है, दूसरा स्टोव के सामने, आग के सामने आपको SPF लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सुबह के टाइम सन ब्लॉक सहरी से पहले ख़वातीन जो नाश्ता आप प्रिपेयर करती है, सहरी प्रिपेयर करती हैं, वो लगाएं। उसके अलावा ये कि रात को आप सोने से कबल, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं सोते, राइट, वो लोग जो सोते हैं सहरी के लिए उठते हैं, वो अपनी नाइट टाइम रूटीन एज पर यूजुअल फॉलो करें। और मतलब 2-4 या 2-3 घंटों में वो पूरी It हो becomes जाती है। effective, it becomes effective। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग फिर सहूर के बाद नहीं सोते। जो लोग सहूर के बाद सोते हैं, जिन्होंने काम पे नहीं जाना, वो उसके बाद अपनी नाइट केयर रेजिमेंट कर सकते हैं, they are going to sleep only। और जो लोग सोते हैं वो इशा के कुछ वक्त बाद, तरावियों के बाद सो जाएं और अपनी नाइट केयर रूटीन कर लें, और फिर सहूर के टाइम उठें और फिर अपना वजू वगैरह जारी रखें। सन ब्लॉक सहरी के टाइम से ही लगाना शुरू कर दें। अगर आपने सन के सामने जाना है, कुछ लोग बाहर धूप में बैठ जाते हैं, बाग में बैठते हैं, वो लोग सन ब्लॉक अप्लाई करें और अपनी रूटीन को एंजॉय करें, वो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या लगाना चाहिए हमें, क्या नहीं लगाना चाहिए? अब जैसे एक्नी निकल रही है तो हम लोग फेस वॉशेस भी यूज कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक्नी थोड़ा सा बैठ जाए, जिसको कहते हैं कि जी बैठ जाए, ऐसी कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि अपने फेस पे मेकअप एप्लीकेशन रमजान में कम कर दें, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने तो रोज करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ जी, वो लोग रात को बैग में या अपने ड्रेसिंग टेबल पे एक दवाई रख लें, क्लिंडामाइसिन का लोशन। अच्छा, डेलिसिन टी के नाम से आता है, मल्टीपल नाम से आता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप वो लोशन रख लें और अपने खाली स्पॉट ट्रीटमेंट की जगह, जब एक दफ़ा एक्ने शुरू हो जाए तो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, मतलब एंटीबायोटिक होता है क्लिंडामाइसिन, वो आप अपने पूरे मुंह पे लगाना शुरू कर दें, राइट। तो फिर आपकी एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। और जो ऑयल प्रोडक्शन, असल में इन्फेक्शन कैसे, एक्ने कैसे बनती है, जो बाल की जड़ का इन्फेक्शन है उसमें तेल प्रोड्यूस होता है, जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो एक्ने कॉज करता है। तो उस सीबम को खत्म करने के लिए आप ऑयल फ्री एक तो प्रोडक्ट्स यूज करें, दूसरा ये क्लिंडामाइसिन सारे हजरात या खवातीन रख ले अपने ड्रेसिंग टेबल पे, रात को सोने से पहले, तरावियों के बाद मुंह पे मुकम्मल चेहरे पे लगा ले, सुबह धो ले। मतलब जिस तरह मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं उसी तरह लगाना, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। और हफ्ते के अंदर आपके सारे दाने खत्म हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। न्यू निकलने की वजूहात को रोकें, वो चाहे आप दवाइयों से रोकें, चाहे आप ट्रीटमेंट से स्टॉप करें। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी हम रमज़ान में सजेस्ट करते हैं। रमज़ान में रेगुलरली आप हाइड्रोफेशियल्स लें, स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन के लिए आप हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन यूज़। अच्छा, सो आप अपना ख्याल रखें, रमजान के ख्याल रखें, क्योंकि आगे रमजान के बाद ईद आनी है, तो ईद पे आपने फ्रेश भी तो लगना है, खूबसूरत लगना है, तो वो तभी लगेंगे जब आप रमजान में अपनी रूटीन अच्छी रखेंगे। एक और इशू भी है ना, खाली स्किन नहीं मुनीबा, बालों का भी बहुत इशू आता है रमजान में, बिकॉज लोग रोजा रखते हैं और साथ ही वो सोचते हैं काश हम वेट लूज कर ले रोजे की मदद से, तो वो अच्छी अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते। उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं। आप सेंसिबली ईट करें, मगर आप सारा कुछ कंज्यूम करें। आप ये नहीं है कि आप अपना रोजे को डाइट समझें और डाइट के बदले जो है वो आप कुछ खाएं ना, या खाएं तो सिर्फ ऐसा फूड जिससे आप स्लिमिंग इफेक्ट हो। नो, टेक गुड जूसेस जो आपकी स्किन को विटामिन ए दे, जैसा गाजर वगैरह, विटामिन ए इंड्यूस्ड जूसेस, उसके अलावा विटामिन सी बेस्ड जूसेस, वो सारे कंज्यूम करें। खाने के लिए आप ऐसी वेजिटेबल्स लें, मीट कंज्यूम करें, आप सारा कुछ खाएं पिएं। कुछ नहीं होता, किसी का रमजान में वजन नहीं बढ़ता। आप सिर्फ ये पकोड़े, समोसे, फ्राइज, इससे बेसन वाले नान ये मत खाएं। बाकी इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें और बाकी आप प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीजें खा सकते हैं जो आपको एनर्जी भी देती हैं और आपका वेट भी गेन नहीं होने देती है। देखिए ना मुनीबा, स्किन कैसे डैमेज होना शुरू होती है रमजान में। सबसे पहले ओपन पोर्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, वो 2-3 वजूहात है। मेकअप उसकी वजह है, ज्यादा पसीना उसकी वजह है, कम पानी का पीना उसकी वजह है। अच्छा, जहाँ ओपन पोर आ गया वहाँ टोनर यूज कर लें। right? और टोनर कब यूज करना चाहिए? टोनर ओनली एट नाइट, डे एक्सपोजर में कभी टोनर नहीं यूज करते। अच्छा, एट नाइट में आफ्टर क्लेंजिंग और आफ्टर वॉशिंग? After cleansing, first toner and then moisturizer. Okay. And then उसके ऊपर को आई क्रीम वगैरह, और उसके बाद जो आपने अपनी नाइट रूटीन करनी है वो आप करें। ओके, ठीक है। अब टोनर यूज करें सबसे पहले तो।
टोनर अब फिर आप महसूस करते हैं नहीं ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आप ऑयल ख़त्म करने के लिए आप अच्छे वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। अच्छा। वो नहीं यूज़ करना तो कम से कम आप अपना जो है ये क्लिंडामाइसिन एट नाइट यूज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद आप अगले स्टेप क्या करें, फिर आपको लगे मुझे पिंपल हो रहा है, हाँ अब क्लिंडामाइसिन की तरफ आ जाएं, मेडिसिन की तरफ आ जाएं, अच्छा। इनिशियल के ऊपर ही। अच्छा। स्पॉट ट्रीटमेंट करना है तो रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स, फुल फेस है तो एंटी माइक्रोबियल, और बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है। हाँ। अच्छा, जैसे एक्नी की मुझे याद आ गया कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनको वो पिंपल निकलता है ना तो कुछ लोग टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी लगाते हैं अपने शायद cooling अपने effect के पिंपल लिए। के ऊपर कि वो बढ़े ना। वो बड़े ना कूलिंग इफेक्ट के लिए अच्छा। मल्टीपल इस तरह के उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कूलिंग दे दें या श्रिंकेज कर दें, इस तरह का ऐसा कोई नहीं है, टोटके हैं। वही मैंने कहा कि मैं पूछ लूं जी। डॉक्टर साहिबा से कि ऐसा करना चाहिए जी। कि नहीं करना आप चाहिए। आप सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करना अच्छा, शुरू करें ठीक है। रमज़ान के अंदर। उसके अलावा अपने सन ब्लॉक को और ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ करें। अच्छा, सन ब्लॉक में भी तो डिफरेंट सन ब्लॉक है बिल्कुल ना, ऐसे। फिजिकल सन ब्लॉक है और दूसरा भी सन ब्लॉक है, जेल बेस भी सन जेल ब्लॉक्स बेस, आते हाँ हैं, जी। तो किस तरह का यूज करना अच्छा, मुनीबा सन ब्लॉक जो है ना वो मल्टीपल वैरायटी के होते हैं। सबसे पहले जो आपने बड़ी अच्छी बात की जेल बेस्ड और हाँ, उसके अलावा क्रीम based बेस्ड। होते अच्छा, हैं, एक हाँ। तो ज़िंदगी का असूल बना लें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी है। अच्छा। आइदर इट्स मॉइस्चराइजर, आइदर इट्स सन ब्लॉक। Okay. और उसके कोई भी चीज़ वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड, कॉज वो कभी पोर को क्लॉग नहीं करती। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन गो फॉर क्रीम ऑप्शन। ओके, उसके अलावा ये कि बहुत बड़ा स्कैम है हमारे मुल्क में सन ब्लॉक के नाम अच्छा। पे, ठीक है। अब मेरे साथ अगर खुद हुआ हो मैं आपको बताऊं, एक ना बहुत बड़ी कंपनी है ला पोर्शरोसा, ठीक है, फ्रेंच कंपनी है। मुझे भी जुनून हुआ कि भाई मैं लोगों को सन ब्लॉक लेके देती हूँ, मैंने अच्छे वाला लेना है। आई वेंट टू अ वेरी बिग रिटेल स्टोर, राइट, आई अप्लाइड and my skin got burned ओहो। because it was fake. ओके, पाकिस्तानी वर्थ 9,000 का सन ब्लॉक एक बहुत बड़े रिटेल स्टोर पे फेक पड़ा हुआ था, ओहो, राइट। तो इसी वजह से सबसे पहले तो ये सन ब्लॉक आप लें मेडिकल स्टोर से, ठीक है, वहाँ पे सही होते हैं। वहाँ पे सही होते हैं, वहाँ पे Okay. कुछ ना कुछ क्वालिटी चेक होती है। Okay. न्यूट्रास्यूटिकल या कॉस्मेस्यूटिकल के अंदर ही हाँ, आता है ना सन ब्लॉक की प्रोडक्शन। जी। तो कम से कम आप मेडिकल स्टोर से एक मॉनिटर्ड चीज़ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपनी स्किन के मुताबिक लें। मैं तो मैक्सिमम लोगों को कहती हूँ ऑयल फ्री सन ब्लॉक ही लें। Oil आपकी free, स्किन ठीक है। ड्राई भी है तो आप ऑयल फ्री लें, अच्छा, ठीक चाहे है। वो जेल बेस्ड हो चाहे वो क्रीम बेस्ड हो। क्रीम बेस्ड में भी ऑयल फ्री बनते हैं जिनकी सीबम प्रोडक्शन कम है। अब जिस तरह से बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स हैं मार्केट में, उसी वाक्य के बाद मैंने मजबूर होकर अपनी कंपनी का सन ब्लॉक लॉन्च किया है अच्छा। और मैं वही लगाती हूँ और मुझे सुकून है, बिकॉज क्या आई नो कि कम से कम ऑयल नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अब देखिए, आप सन ब्लॉक एज ए प्राइमर यूज करते हैं ना, हाँ जी, आप बिल्कुल, सन ब्लॉक makeup यूज से करते हैं, पहले, ऊपर हाँ। मेकअप लगाते हैं, तो जब ऑयल ही निकलता रहेगा और नीचे कंटेमिनेशन स्किन पे होती रहेगी तो फिर हाउ वो इज इट फायदा गोइंग ही टू नहीं बी है, लाइक। हाँ, हाँ जी, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आप तो नहीं मगर बहुत ज़्यादा ख़वातीन क्या करती हैं रमज़ान के अंदर, वो चली जाती हैं थक के कि आज हमने बहुत सहरी बना ली, अफ्तारी बना लिया, करीबी पार्लर पे फेशियल कराने चली जाती हैं। तो वो तो प्लीज़ ना करें आप रमज़ान में। अच्छा, आप क्यों? किसी आप जाते हैं, आप कंटेमिनेटेड स्पंजेस लगवाते हैं अपने फेस पे, आप ब्लीचिंग कराते हैं। उसके अलावा आपने मतलब हर टाइम आप सन को या लाइट्स को एक्सपोज्ड हैं। ब्लीच तो वैसे ही बहुत डैमेजिंग फॉर स्किन है, ठीक है, वो नहीं तो करानी चाहिए। नहीं करानी चाहिए। है। तो रमज़ान के अंदर आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, अपनी हाइजीन रखें। अब रमज़ान के अंदर लोग जो अक्सर शावर नहीं करते, अब गर्मी का मौसम आ गया है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन इतने कॉमन है रमज़ान के अंदर। आप ग्रोइनल रीजन्स के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा नेक के पीछे, आप ज़्यादातर वॉश नहीं करें अपने आप को। रमज़ान तो महीना ही पाकी का है, पाकीज़ तो का यू है। शुड लाइक हाइड्रेट ओरली ठीक एंड है। अपने आप को क्लिंज रखें। हाँ, क्लिंस रखें Yes, ताकि yes. आप रमज़ान का महीना भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और आगे आने वाली जो सेलिब्रेशन है जो हमें ईद की खुशी में मिलती है हम उसे भी कर सकें। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है और बालों का भी। अच्छा, बालों के हवाले से जिस तरह आप बता रही थी कि बालों का भी ख्याल नहीं रखा जाता और बिल्कुल बाल ऐसे। भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हाँ होने जी। शुरू हो जाता है, हाँ तो जी। उसके लिए क्या करना चाहिए, किस उसके तरह लिए- के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो अब ये पसीना का मौसम आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प का, जिसे अच्छा। आम जुबान में खुश्की डैंड्रफ कहते हाँ। हैं। डैंड्रफ के अलावा सबरेओरिक डर्मेटाइटिस
ڈائٹس, سورائسس, یہ سارے جو بیماریاں ہیں یہ ڈینڈرف کی صورت میں آتی ہیں. آپ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھیں گے پیچ بنے ہوں گے, کانوں پہ بھی خشکی گری ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کنڈیشن ہے سبریورک ڈرماٹائٹس. اس کے علاوہ سورائسس, پھر ملٹیپل اسکیلپ کی ڈینڈرف کی ٹائپ ہے, انفیکٹیو ڈینڈرف بھی ہو سکتی ہے. ایک تو کناز شیمپو یا پھر آپ جو بھی اینٹی فنگل جو کیٹوکونازول بیس, ایٹروکونازول بیس شیمپو یہ اب اپنے گھروں میں رکھیں, ٹھیک ہے. جو ہی آپ کو ڈینڈرف ہونا شروع ہو آپ اپنا کیٹوکونازول بیس شیمپو یوز کرنا شروع کر دیں, آپ کے بال نہیں گریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ والے جو شیمپوز ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کناز کی بات کی ہے, یہ کس طرح یوز کرنے چاہیے؟ یہ ریگولر جس طرح ہم شیمپو یوز کرتے ہیں ویسے یوز کرنا چاہیے یا اس کا میتھڈ ڈفرینٹ ہے؟ اس کا میتھڈ ڈفرینٹ ہے. یہ آپ نے ویک میں تھرائس مطلب ہفتے میں 3 دفعہ اسے رنس کرنا ہے اپنے سر کو, اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ 3 مہینے کا کورس پورا کریں تو بہت زیادہ دیر آپ کا اسکیلپ فنگل فری رہتا ہے. اور ساتھ میں رمضان کے اندر جس طرح آئی ایم اے ورکنگ پرسن, اب افطاری ٹائم بھی میرے پیشنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کچھ میٹ کنزیوم کر سکوں یا کچھ اچھی فٹافٹ چیز کھا سکوں. ٹل 12 AM in the night I'm working. I start working in the morning. سو اس کی وجہ سے اب مجھے بہت زیادہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, مجھے کمرات کے بہت زیادہ لوگوں کو, تو آپ اپنے ملٹا وٹامن کو ساتھ ضرور لیں. آپ ڈنر ٹائم, افطاری ٹائم ملٹا وٹامن کو کنزیوم کریں. آپ کا بالکل نہ ہیئر فال ہوگا, نہ آپ کی اسکن پہ زیادہ ڈرائنس آئے گی, نہ فائن لائنز آئیں گی. کولیجن بیسڈ دوائیاں لے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ آئرن بیسڈ دوائیاں تو لیڈیز ضرور لیں. گرلز ابو 16 اپنی ہیبٹ بنا لیں فولک ایسڈ. اچھا فولک ایسڈ وہ تو مسٹ ہے, وہ مسٹ ہے. اس سے آپ کا کمپلیکشن بھی ٹھیک ہوتا ہے, آپ کی انڈر آئی سنکننس بھی ٹھیک ہوتی ہے, آپ کے بال بھی گرنا بند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فولک ایسڈ جو ہے نا وہ آپ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. اگر آپ ٹیسٹ کرا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے بہترین ہو گیا. ڈاکٹر ماہنور طاہر ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ موجود تھی. ڈاکٹر ماہنور تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, اور اتنی اچھی ٹپس آپ ہمیں دے کر جا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا کس طرح ہے, اپنے بالوں کا اور اپنی اسکن کا بھی. تو اسی نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے. مختلف واقعات ہیں انبیاء کرام کے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب موجود ہوتے ہیں. کل کے واقعے میں انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتایا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آج وہ حضرت ادریس کے حوالے سے ہمیں بتانے والے ہیں, ان کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کریں گے. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت شیس علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کے فرزند تھے, اور حابیل جو تھے جب ان کو قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا تو ان کے بعد آدم علیہ السلام بہت غم میں رہتے تھے, اور جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک فرزند عطا کیا جائے گا. تو یہ حضرت شیس علیہ السلام تھے. اور کل ہم نے فردر یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم نوح علیہ السلام تک اپنا تذکرہ لے کے جائیں, جو کہ انشاءاللہ ہم کل آنے والے کل کریں گے اس کا ذکر, ان دونوں بزرگوں کے بارے میں, پیغمبروں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. آج ہمارا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام ہے, لیکن جاننا ان دونوں کے بارے میں اس لیے ضروری ہے کہ نسل انسانی آگے کو بڑھی اور جو ارتقاء کے مراحل طے کر رہا تھا معاشرہ, تو اس دوران میں 2 تبدیلیاں فطری طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی طرح ہی کائنات کو کہ اونلی چینج از کانسٹنٹ. تو 2 تبدیلیاں آ چکی تھیں. ایک یہ کہ وہ جو ایک جنگ و جدل, خون ریزی, وہ والا معاملہ حابیل اور قابیل کی وجہ سے نسل انسانی میں متعارف ہو چکا تھا. دوسری طرف ادریس علیہ السلام کے آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد, جو کہ آج کے سیگمنٹ کے بالکل آخر تک آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ کیوں کر ہوا. ادریس علیہ السلام سے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بت پرستی کا آغاز ہو گیا. تو جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا
تو آپ کی ساری جو قوت ہے, جو توانائی ہے, وہ اس بات پہ صرف ہوتی رہی کہ آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف موڑا جائے اور انسان کو دوبارہ سے توحید آشنا کیا جائے اور انسان کو امن و آشتی, جو کہ اسلام کا مطلب بھی سلامتی ہے, اس طرف راغب کیا جائے. تو وہ معاملہ ہم انشاءاللہ نوح علیہ السلام کو جب ڈسکس کریں گے, آپ کا قصہ ہے اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے, ہم اس پہ جب بات کر رہے ہوں گے تو وہ کلیئر ہوگا. آج ہم ادریس علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ذکر کیے بغیر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو سارا کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ نہیں پا سکتے. تو اس لیے آج ہم نے انتخاب کیا ہے. ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے. قرآن حکیم میں ان کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا ہے. حقیقتاً جو دیگر کتابیں ہیں ان کے مطابق یہ ایک لقب ہے اور یہ درس سے مشتق ہے. اور درس سے مراد سبق دینے والا, پڑھانے والا. تدریس, آپ چونکہ تدریس سے منسلک تھے, اچھائی کا درس دیتے تھے, لہٰذا آپ کا نام ادریس پڑ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ متعدد علوم کے ماہر تھے جس میں کہ علم نجوم بھی ہے. تو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آتے تھے اور لوگ آپ سے پیار کرتے تھے. ایک نقطہ جو ان کی زندگی کا, ذاتی زندگی کا بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صائم الدہر تھے. دنیا کی بنی ہوئی چیز کھانا جو ہے وہ آپ اس سے پرہیز فرماتے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا کھانا بہشت سے آتا تھا شام کے وقت, اور یعنی افطاری کے وقت. تو جو بچ جاتا تھا وہ واپس بہشت میں چلا جاتا تھا. یہ ان کی روٹین تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اسرائیل ملک الموت وہ آئے آدمی کا روپ دھار کے, مسافر اور مہمان کے طور پہ آپ سے ملنے آئے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا جو ان کے لیے آیا تھا بہشت سے, وہ نوبارد مسافر اس کے سامنے رکھ دیا. اچھا. اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے. اور اس بات کا ظاہر ہے انتظار کرنا تھا کہ جو مہمان ہیں وہ کھانا کھا لیں, اتنی دیر میں میں عبادت الہی کر لیتا ہوں. کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا بزرگوں کا اور پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو اب جو اسرائیل ہیں ملک الموت, وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا مجھے کھانا اپنا دے دیا ہے جو ان کے لیے تھا, اور یہ خود اسی روزے کی حالت میں ہے. تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ دن گزر گیا, شام گزر گئی, صبح ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے مسافر جو کہ اسرائیل ہیں ان سے کہا کہ چلیں صحرا کی طرف نکلتے ہیں, سیر و تفریح ہو جائے کچھ. تو آپ ان کو لے کے صحرا کی طرف نکلے. تو راستے میں گندم کے کھیت آئے. تو اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیوں نہ ایک خوشائے گندم توڑ لیے جائے اور اس کو کھایا جائے. تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بات ہے, کل میں تمہیں حلال کھانا پیش کر رہا تھا اور تم وہ نہیں کھا رہے تھے, اور آج تم حرام کی طرف مجھے قائل کر رہے ہو. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غذا کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں, اور وہ معیارات جو ہم عام آدمیوں کے لیے اب معمول کی زندگی ہے وہ اس میں تقوی کے کس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں. بہرحال گندم کے کھیت سے آگے بڑھے تو آگے انگوروں کا باغ تھا. پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لیا جائے یہاں سے گندم کا انگور کا گچھا یہ لیا جائے اور اپنی بھوک مٹائی جائے. تو وہاں پہ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی غیر کی کھیتی سے کوئی چیز لینا, اٹھانا اور کھانا یہ حرام ہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس پہ بھی روک دیا. پھر اس باغ سے نکلے آگے گئے تو ایک بکری نظر آئی. تو اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیوں نہ اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے. تو ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی منع فرمایا کہ یہ کام مت کریں, یہ ہماری نہیں ہے. تو اس طرح
یہ 3 واقعات ہوتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام کو پوری طرح آگہی ہو جاتی ہے کہ یہ کس کیلیبر کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں۔ تو 3 روز اس طرح گزرے، آپ ایک دوسرے سے شناسائی کرتے رہے۔ تو تیسرے روز ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تم بنی آدم سے نہیں لگتے، اپنی حقیقت بتاؤ۔ تو اسرائیل نے کہا کہ میں واقعی بنی آدم سے نہیں ہوں، میں تو روحیں قبض کرنے والا ملک الموت ہوں۔ تو فوراً پوچھا ادریس علیہ السلام نے، تو کیا ان 3 دنوں میں جب ہم اکٹھے رہے ہیں تب بھی تم روحیں قبض کرتے رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ بالکل، میں روحیں قبض کرتا رہا ہوں، اور روحیں قبض کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ کے نیچے روٹی، یعنی اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ ہاتھ بڑھا کے روٹی پکڑ لیں گے، میں مخلوقات کی روح اس طرح قبض کر لیتا ہوں۔ تو اس پر شوق سے فرمایا ادریس علیہ السلام نے کہ اچھا یہ بات ہے، تو یہ مجھے سن کے جو ہے بڑا اچھا لگا۔ تو تعلق جو ہے نا بڑھنا شروع ہوا، اور اسرائیل علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہم بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اس خواہش کا جب اظہار فرما دیا تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بھائی بن جاتے ہیں، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ جو ملک الموت ہیں، آپ میری روح قبض کریں گے، مجھے موت کی تلخی سے آشنا کریں گے، تاکہ میں اس موت کی تلخی سے آشنا ہونے کے بعد یہ جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ کس مرحلے سے گزارتا ہے، اور پھر میرے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور مجھے عبرت حاصل ہو۔ یہ میں سب درس حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ فرمائش کر رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ضرور بنوں گا، لیکن یہ والی شرط بری مان لیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن طلب فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اجازت مل گئی، تو آپ نے روح کو قبض کر لیا، ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے دوبارہ سے زندہ کر دیا ادریس علیہ السلام کو۔ اور ادریس علیہ السلام جب زندہ ہوئے تو آپ نے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جب جان نکل رہی تھی، جان کا عالم تھا، تو اس وقت آپ پہ کیا بیتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جاندار کے سر سے بالوں سے کھال کو کھینچنا شروع کریں، سر کے بالوں سے سٹارٹ کریں اور پاؤں تک کھال کھینچتے چلے جائیں زندہ، یہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس پر اسرائیل نے کہا کہ ابھی تو میں نے آپ پہ بڑا احسان والا معاملہ کیا ہے، نرمی اور شفقت برتی ہے، میں اس طرح مخلوقات کے ساتھ عام طور پہ پیش نہیں آتا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے ان کو بھائی بنا لیا اور کہا کہ اچھا پھر اب ایسا ہے کہ مجھے جہنم بھی دکھا دو ایک دفعہ۔ تو اسرائیل علیہ السلام ساتھ لے چلے اور جہنم کے 7 طبق جو ہیں وہ دکھائے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جہنم تو میں نے اس لیے فرمائش کی کہ مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی ہو، اللہ تعالیٰ کا جس کو خشیت الہی کہتے ہیں، میں اس کے لیے یہ کرنا چاہ رہا تھا، اب مجھے جنت بھی دکھا دو۔ تو جب جنت دکھائی تو یہ بہت دلچسپ بات ہے، آخر ہمارا یہ جو واقعہ ہے آج کا قصہ، اس کے آخر پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب جنت دکھائی تو آپ دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے موت سے آشنا کیا، مجھے جہنم دکھائی، مجھے سخت پیاس لگ گئی ہے، اب مجھے بہشت کے جو ہے نا پانی وہ پینے دو، تو میں جا کے پانی پی کے آنا چاہتا ہوں۔ تو اسرائیل نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، پانی پئیں لیکن واپس آئیں۔ تو بالکل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اپنی نالین طوبہ کے نیچے ایک درخت ہے وہاں پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ تو آپ گئے، جا کے پانی پیا اور نالین لینے واپس آئے، اور واپس جا کے واپس جو ہے نا بہشت میں چلے گئے، زمین پہ آئے اور بہشت میں چلے گئے۔ اب وہ جو اسرائیل ہیں انہوں نے بلایا تو آپ نے کہا کہ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے وہ موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جنت اور جہنم، اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ تو سب نے دیکھنی ہے، میں نے دیکھ لی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے یہاں پہ ہمیشہ جو آئے گا وہ رہے گا، یہاں سے واپس کبھی نہیں جائے گا، تو میں دنیا میں کیوں جاؤں؟ تو پھر اس پر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ بتائیے کہ آگے کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بات مان لیتے ہیں، ان کو یہیں پہ رہنے دیں۔ اور اس طرح یہ والا جو مکالمہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام جو ہے
صدیق النبیہ، یہ مریم واقعہ جو سورہ مریم ہے اس میں یہ جو ان کے لیے، اس نبی کے لیے یہ والا لفظ ہے صدیق والا، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. خیر بہرحال اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج پہ جو ملاقات ہے ان سے وہ چوتھے آسمان پہ ہوئی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف فرمایا، دنیا میں واپس آپ تشریف نہیں رہے. بہرحال جب یہ چلے گئے تو آپ کے جو فرزند تھے اور اولاد تھی وہ بڑی مغموم ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے بغیر کیا کریں گے. تو شیطان نے کہا کہ میں اسی شکل کا ایک مجسمہ تمہیں بنا دوں تو صرف یہ ہے کہ وہ بات نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بنا دو، ہماری آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچے گی. تو وہ اس نے بنا دیا. وقت گزرتا گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ دیکھ کے خوش ہوتے تھے بلکہ اس کی پوجا شروع کر دی. تو ادریس علیہ السلام کا بت بنایا شیطان نے، اور اس کے بعد قابیل کے جو لوگ تھے انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی اور ابلیس نے بہکایا ان کو، اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی. اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کا راستہ ہموار ہوا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کا واقعہ بھی بیحد بہت ہی خوبصورت اور عمدہ انداز میں پروفیسر صاحب نے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے. اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب افطاری ہو چکی ہے اور 11ویں افطاری ہم نے کر لی. امید کرتی ہوں کہ آپ کی افطاری ہر کسی کی اچھی گزری ہوگی. اور اس ماہ مبارک کا جس طرح میں نے بات کی تھی کہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج 11واں روزہ تھا اور دوسرے عشرے کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جسے احادیث مبارکہ میں مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. اور یقیناً پہلے عشرے میں آپ سب نے روزے اسی طرح رکھنے کا اہتمام کیا ہوگا جس کے لیے یہ ہم پر فرض بھی کیے گئے تھے، یعنی کہ ہمارے دن اور ہماری راتیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی روش پیش نظر رہی ہوں گی. تاہم اگر کسی وجہ سے بھی ایسا نہیں ہو سکا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی غفلت یا کمی یا کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اب بھی ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ماہ سیام اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر تاحال سایہ فگن ہے. تو گویا ہمارے پاس اب بھی موقع ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے گزرے ایام میں اپنے رویوں اور اپنے عمل اور کردار کا محاسبہ کرتے ہوئے اگلے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹنے کی منصوبہ بندی بھی کر لیں. اور بلا شبہ انسان خطا کا پتلا بھی ہے، اور وہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بن جاتے ہیں. اور پھر نادانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کاموں پر ہم اصرار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مزید دور ہو جاتا ہے. رمضان المبارک ایسے افراد کے لیے مجھے لگتا ہے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کے روحانی ماحول اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے کہ ان ایام میں رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے بھی معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جسے جب اپنی لغزشوں کا احساس ہو اس دروازے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائے. اور سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محبت میں تبدیل کی جا سکتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. سورہ یونس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے قریب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے آثار دیکھے تو پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انہوں نے معافی طلب کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو،
وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے. وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا, مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, اور تمہارے لیے باغ بنائے گا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. اسی حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے, جو آپ سے بھی شیئر کرتی چلوں, کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خشک سالی کی ان سے شکایت کی, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کی ہدایت کی. ایک اور شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا, تو اسے بھی یہی ہدایت کی. پھر تیسرا شخص آیا ان کے پاس جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی, تو اس سے بھی یہی فرمایا گیا. ایک اور شخص ان کے پاس تشریف لے کر آیا, اس نے زمین کی پیداوار میں کمی پر استغفار کرنے کو اس کو کہا گیا. تو ایک بزرگ وہ وہاں پر موجود تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے, تو انہوں نے نا بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آئے ہیں, مگر آپ نے سب کا ایک ہی حل تجویز کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات تلاوت فرمائی جن میں استغفار کو بارش, مال, اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے. گویا گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمیں راحت اور سکون کا جو ہے باعث بن سکتی ہے. احادیث مبارکہ میں کثرت سے استغفار کی تلقین بھی کی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مبارک عمل سے ہمیں خاص طور پر ان کی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا. ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اے لوگو, اللہ کے سامنے توبہ کرو, بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے, یعنی کہ وہ کثرت سے استغفار کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے ندامت کے آنسو نکل آئیں جو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے یہ. اور ایک اور روایت ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جناب اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں ہے. ایک وہ آنسو کا قطرہ اور جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو, اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی یعنی کہ اور خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے, اور اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے. ابھی وہ اس حال میں ہی ہو کہ ایک دم دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہے اور وہ اس کی لگام تھام لے, پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب, یعنی کہ خوشی کے باعث جو اس کے جملے ہیں وہ غلط ہو جائیں. تو استغفار کی اس قدر اہمیت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسے بندہ مومن کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے کہ وہ استغفار کرے گا اس جملے کے بعد بھی, اگر اسے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اسے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے, اسے معاف کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی ہمارے لیے کہہ لے کہ خوشخبری ہے یا نعمت ہے استغفار کے حوالے سے کہ ہم جتنی استغفار کریں گے ہمارے تمام تر جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دیے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے صدقے دل کے ساتھ استغفار کرنی ہے, صدقے دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور تمام تر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ آج میں نے معافی مانگی, آج میں نے استغفار کیا ہے اور کل میں دوبارہ سے وہی چیزیں سر انجام دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. صدقے دل کے ساتھ کسی بھی چیز کی معافی مانگی جائے اور اس کے اوپر بعد میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح کا کام بالکل نہیں کرنا ہے دوبارہ, تو اللہ پاک بھی پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی جو نزول ہے وہ آپ کے اوپر فرماتا ہے. تو اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. روح رمضان
رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم دوسرے عشرے کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا آغاز ہو چکا ہے, جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے, اور اب اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معروف سیرت اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ علی کل حال. ڈاکٹر صاحب پہلا عشرہ جس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اختتام پذیر ہو گیا. اب دوسرا عشرے کا آغاز ہو چکا ہے, مغفرت کے عشرے کا, جس میں توبہ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جتنا ذکر و اذکار کیا جائے, استغفار کیا جائے, اپنی توبہ جو ہے نا وہ کروائی جائے یا اللہ کے بارگاہ میں توبہ مانگی جائے. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ خاص طور پر استغفار کی اگر بات کی جائے تو اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج کا عنوان بھی بڑا ہی ان معنوں میں اہمیت رکھتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو کہ سراپا جس کی ہر گھڑی ہر آن اللہ کی خاص عنایات سے معمور ہے, اس کی تقسیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اور 3 بنیادی عنوانات مرتب کیے, گویا اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا. ویسے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت کا جو معاملہ ہے وہ یکم رمضان سے لے کر اور آخری رمضان تک جو ہے وہ رہتا ہے, وہ تو ہر آن ہی رہتا ہے اور ہر وقت اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اسی طرح جو استغفار ہے اور توبہ کی توفیق اور مغفرت جو ہے اور مغفرت کی نوید اور بشارت جو ہے, یہ بھی پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بڑی والہانہ انداز میں بہت کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے, لوگوں کو مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر پورا مہینہ ہی ویسے تو جہنم سے نجات کی جو ہے وہ سلسلہ ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے, اس کے چاند کے طلوع کرنے سے پہلے اللہ جیسے اپنی جنت کو سجاتا ہے, اس کی روشنیوں کو 2 چند کر دیتا ہے, اسی طرح جہنم کے دروازے بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی وقت ہی یہ رحمت, مغفرت اور نجات دائمی جو ہے اس کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے, آغاز ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 3 حصوں میں 3 عشروں کو تقسیم کر کے ان کو اللہ کی ان 3 یعنی خاص کرم نوازیوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے, اس کے پیچھے بھی بڑا راز جو ہے وہ موجود ہے. اصل میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تربیت گاہ ہے بندہ مومن کی. پورا سال اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں گویا ایک مشق فراہم کرتا ہے, اور مشق بھی اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ آپ کے گرد و پیش کا سارا ماحول اسی کیفیت کے اندر معمور ہوتا ہے. یعنی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی رمضان المبارک میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہو سکتا, اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا, اس کے لیے پھر باقی سال میں اللہ کے ساتھ جڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنا اس وقت ماحول آپ کے لیے سازگار ہوتا ہے, موافق ہوتا ہے, ظاہر کی جو کیفیات ہیں آپ کے گرد و پیش کی وہ بھی ماحول ایسا بنا ہوتا ہے, اور پھر اندر کی بھی ایک کیفیت جو ہے, کیونکہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں آپ کے اندر جو ہے وہ بھی خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ تربیت گاہ کیسے ہے؟ یہ تربیت گاہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کی قدر کرتا ہے نا, یہ ساری نعمتیں بھی تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا. میرا زندگی کا قائم ہونا, زندگی کا قائم رہنا, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. پھر اس میں جتنے اسباب موجود ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ پہلے 10 دن اللہ کی ان رحمتوں کی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے نا, اللہ کی ان نعمتوں پر شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کی اس پختگی کے بعد کہ جب وہ ہر آن اللہ کی ہر نعمت کی قدر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا اعتراف کرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اگلے درجے پہ جا کے ان نعمتوں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب اس درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے اور 10 دن کی مشق اس انداز میں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے, اور گویا 10 دن کے بعد اس کے لیے رحمت کا حقدار قرار پایا جانا لکھ دیا جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان صرف 10 دن کی استقامت, آپ تصور کریں یہ رمضان کتنا عظیم الشان اللہ کی رحمت کا پیکج ہے. ایک آدمی اگر 100 سال کی معصیت اور گناہوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہو اور صرف 10 دن اللہ کی رحمت کا حق ادا کرنا شروع کر دے, گو کہ انسان حق نہیں ادا کر سکتا, ترغیباً ایک کوشش کرے پوری دیانتداری کے ساتھ, جسے ہم انگریزی میں بیسٹ ایفرٹ کہتے ہیں نا, جب وہ اپنی بہترین کوشش اور دیانتداری کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی زبان شاکر ہو جاتی ہے, اس کا احوال شاکر ہو جاتا ہے, اس کے رویوں میں سے شکر جھلکنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنی رحمت
رحمت کا حقدار قرار دے دیتا ہے. اور اس کی پہلی علامت ہی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف سے پروانہ رحمت وصول کرتا ہے نا تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی مغفرت کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے اور ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ان گھڑیوں میں یا رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ہر ٹائم ہی اس میں رہتی ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے توبہ کرنے کے لیے اور میں اس کی مغفرت فرماؤں. آپ دیکھیں نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے نا تو اللہ زمین اور آسمان میں جتنی نورانی مخلوقاتوں نے مخاطب کر کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جب ایک گناہگار آدمی, ایسا اعلانیہ گناہگار آدمی جس کے گناہ پر وہ خود بھی یعنی یقین رکھتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں, اور معاشرہ اور اس کے گرد و پیش کے جتنے رشتے ہیں جو اس کی جاننے والے ہیں وہ سب بھی اس کے بارے میں یہی رائے بنائے بیٹھے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کا باغی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ اللہ کا گناہگار بندہ کوئی نہیں ہے. وہ گناہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے نا, ایک مرتبہ, حضور نے بالاہتمام ایک مرتبہ کہا, صرف ایک مرتبہ, تو اس پر اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اتنا خوش ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی اللہ کی نورانی مخلوق, اللہ انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو کرۂ ارضی کے فلاں حصے میں ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس شخص کے گناہ کا جہاں جہاں کہیں ثبوت موجود ہے, جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کسی کے پاس, اسے وہاں سے محو کر دیا جائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اسے اتنی جلدی سے کرو کہ میرے بندے کے منہ سے دوسری مرتبہ توبہ کے لفظ نہ نکلیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ تعلق کے معاملے میں اتنا حیادار اور باوقار ہوں. حضور کے الفاظ ہیں کہ میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ وہ اس بات کو نامناسب خیال کرتا ہے کہ اس کے بندے کو اس کے معاملے میں دوسری دفعہ اپنی توبہ پیش کرنا پڑے. حضور نے فرمایا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری مرتبہ, تو حضور نے فرمایا پہلی دفعہ توبہ پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور پچھلی ساری معافی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر مرتبہ توبہ پر اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہر مرتبہ لوگوں کے دلوں سے اس کے بارے میں جو غلط رائے ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے نورانی جو حساب کتاب ہے اس کے اندر بھی اپنا نیک اور فرما بردار بندہ لکھ لیتا ہے, جو بندہ کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے, مغفرت طلب کرتا رہتا ہے, اپنے گناہوں پر ندامت کرتا رہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو نورانی حساب کتاب ہے اس کے اندر بھی وہ بندہ اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے, اور اہل دنیا کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں محبت ڈال دیتا ہے اور رائے کو بدل دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا ابتدائی حصہ یا کوئی ایک فیز جو ہے وہ بہت نامناسب گزرا ہوتا ہے, معاشرے میں ان کے بارے میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے, لیکن پھر اللہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے, اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے, اور توبہ پر استقامت کی یہ برکت ہے. سب سے اہم بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ مجھے کیسے علم ہو کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے یا نہیں کر لی گئی, تو انہوں نے کہا کہ جس گناہ پر تم تائب ہوئے, اللہ کے سامنے ندامت پیش کی, اگر اس گناہ کی خواہش تمہارے دل سے نکل جائے اور اللہ کی طرف سے وہ جو عالم اسباب ہے وہ تمہارا معاون نہ رہے, یعنی ایک گناہ کرنے کے لیے اسباب درکار ہوتے ہیں نا, تو جب آپ کو اسباب میں مشقت فیس کرنا پڑ رہی ہو, آپ کو گویا اسباب میسر نہ آ رہے ہوں, گویا گناہ کی توفیق نہ مل رہی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے اور توبہ کو محفوظ بھی کر لی ہے. یعنی محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اب تمہاری توبہ اللہ کے ہاں لکھی گئی ہے, اللہ کی طرف سے ایسا فرمان مغفرت تمہارے لیے جاری کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد کا جتنا وقت ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہنا, اور کم از کم وہ گناہ جس پر تم نے اعلانیہ اللہ سے توبہ کر لی ہے اور اس پر تمہیں احساس ندامت ہے, آپ دیکھیں نا اللہ اللہ نے اس گناہ سے آپ کو محفوظ کر لیا, یہ مغفرت کا انعام ہے, یعنی توبہ کی کثرت کے ساتھ یہ انعام ملتا ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحب توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی آپ گناہ سرزد کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے, کیونکہ اللہ سے بہتر تو اپنی مخلوق کے حال پر کوئی باخبر نہیں ہے, اللہ کو علم تھا کہ انسان کمزور ہے, اس نے بار بار گناہ کرنا ہے, پھر اس پہ ندامت محسوس کرنی ہے, پچھتانا ہے, توبہ پیش کرنی ہے, اور پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ اس نے جو ہے اسی گناہ میں مبتلا ہو جانا ہے. اس لیے اللہ نے اتنی آسانی رکھی, اسی وجہ سے وہ رحیم اور کریم ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر اپنا تعارف لکھ رکھا ہے کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر 70 گنا حاوی ہے۔ تو اب وہ کریم رب جو ہے اسے پتہ ہے کہ بندے نے بار بار غلطی کرنی ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اسی غلطی کو اختیار کر لینا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حل یہ دیا، ہمیں ہمارے لیے آسانی یہ پیدا کی، سرکار دو عالم کی ذات کی برکت سے اللہ نے ہم تک یہ آسانی فرمائی ہمارے لیے اور ہم تک یہ آسانی پہنچائی کہ جس وقت گناہ ہو اسی وقت پوری دیانتداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ دوبارہ توبہ کی جائے اور پھر توبہ پر استقامت کی دعا کی جائے اللہ سے۔ اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ کثرت کے ساتھ اپنی ندامت اللہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے نا، یعنی بار بار گناہ ہو جاتا ہے اس سے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ میں ندامت بڑھتی جاتی ہے کہ پروردگار، ندامت کا ایک آنسو جو ہے وہ میزان پر بھاری ہے، جب وہ بار بار اپنی ندامت پیش کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فرمان رحمت جاری ہوتا ہے اپنے عالم اسباب کو، جو اس کے ارد گرد اسباب کا ایک دنیا آباد ہے، اس سارے عالم اسباب کو ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ میرا بندہ بار بار غلطی کرتا ہے تم اسباب جو ہیں ان کو استعمال کر کے غلطی کرتا ہے اور پھر میرے سامنے نادم ہوتا ہے، مجھے اپنے بندے کا نادم ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے تم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اسباب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کر لو تاکہ وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہی آدمی جس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ اس کو ایسی پختہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کاربند ہو جاتا ہے، نہ صرف وہ کاربند ہو جاتا ہے بلکہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ کا احوال سن کر کئی اور لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہوتی ہے اور وہ توبہ پر پختہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کا تصور کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توبہ جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو جو کچھ آپ سے ہوا انٹینشنلی ان انٹینشنلی، آپ نے خود اپنی پوری حکمت عملی پلاننگ کے ساتھ اس کو کیا، پوری عقلی صلاحیت کے ساتھ کیا، یا جانے انجانے میں آپ سے ہو گیا۔ ہر دو صورتوں میں جو گناہ ہو گیا ہے، جو زیادتی ہو گئی ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں اعلانیہ ندامت۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لینا کافی ہے، نہیں، اگر گناہ آپ نے پوشیدہ کیا ہے تو پھر پوشیدہ جو آپ کی توبہ ہے وہ کافی ہے، لیکن اگر آپ نے اعلانیہ گناہ کر رکھا ہے تو پھر آپ کو اس کا بہترین حق یہ ہے اس توبہ کا اور بہترین ادب یہ ہے اس توبہ کا کہ اس کی اعلانیہ توبہ کی جائے، اعلانیہ اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کا پہلا عمل جب آپ نے مکمل کر لیا نا ندامت کا، تو اس پر آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے، آپ کو گھیر لیتی ہے اور آپ کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی یہ توبہ مکمل نہیں ہوئی، مغفرت کا فرمان اس وقت جاری ہوتا ہے جس وقت آپ اس ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اپنا وعدہ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو مجھے سابقہ عمل پر ندامت ہے، پچھتاوا ہے، اور آئندہ کے لیے میرا وعدہ ہے کہ اب میں اس پر دوبارہ کبھی جو ہے نا یہ عمل مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش اور وعدہ ہے نا، یہ پھر آپ کے لیے فرمان مغفرت جاری کرواتا ہے، اور اس درجے کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو شعوری طور پر پوری دیانتداری سے محفوظ کرتے ہوئے قبر میں اترتے ہیں نا، تو انسان کی روح کو یہ خوشخبری اور بشارت پہنچائی جاتی ہے کہ وہ جو تم نے اپنی رغبت کے باوجود، جبلی خواہش کے باوجود اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھا، اپنی ضرورتوں کو سامنے ان سے مجبور ہونے کے باوجود تم نے اپنے آپ کو اللہ کے وعدے پر قائم رکھا، تم نے اللہ سے وعدہ نہیں توڑا، تو اس کی روح کو بشارت دی جاتی ہے کہ آج اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کر کے قبر میں آئے ہو اور یہاں سے اللہ اپنا وعدہ جو ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کامل مغفرت کی جو ہے وہ بشارت دی ہے، تمہارے وہ جو گناہوں کی وجہ سے معصیت تمہارے نامہ اعمال میں آ گئی تھی، جو تمہارے لیے مشکل کا ذریعہ بن سکتی تھی اس سے آگے کی ہمیشہ کی رہ جانے والی زندگی کے لیے، اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ کر لیا۔ اور نہ صرف مغفرت کا مطلب کیا ہے، عام بندہ جب بندے کو معاف کرتا ہے نا تو وہ اس کا گناہ یا اس کی برائی جو ہے اسے معاف کرتا ہے، صرف اس سے اپنا دل صاف کرتا ہے، لیکن میرا رب اتنا کریم اور رحیم ہے کہ جب اس کی طرف سے فرمان مغفرت جاری ہوتا ہے تو وہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے سارے پچھتاوے اور سارے خسارے کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص توبہ پر قائم رہتا ہے تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر کہ توبہ کے پر قائم رہنے کا انعام یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ
اس کی معصیت جو ہے, اس کے جو گناہ ہیں, اس کی جو نافرمانی ہے, اس کو فرما برداری میں لکھوا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ندامت بھی قائم رہے اور اس کے خلوص نیت کے ساتھ اپنے اس وعدے کی بھی حفاظت کی جائے جو اللہ کے ساتھ. اچھا, اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے, رمضان المبارک میں ظاہر ہے ہر عمل کا اجر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کئی گنا کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ عام دنوں میں یہ جو میں نے آپ کو برکات بتائیں, مغفرت کی, توبہ کی, یہ عام دنوں کی برکات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں. عام دنوں کی توبہ کی یہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ہماری زندگیوں میں داخل ہوتی ہے. اب تصور کریں کہ رمضان کے اندر یہی ہر خیر کا عمل جو ہے وہ 70 گنا اجر کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عام دنوں میں ایک دفعہ کی ہوئی توبہ پر جتنا اجر ملتا ہے, رمضان میں ایک مرتبہ کی توبہ پر 70 گنا کر کے اجر ملتا ہے. تو اس لیے اس انداز میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ ظاہر اور باطن میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, ٹھیک کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, وہاں پر اپنے سابقہ گناہوں پر یہ جو درمیان کا وسط کا عشرہ ہے اس کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی پیش کریں اور آئندہ کے لیے اس عمل سے باز رہنے کا وعدہ بھی کریں, اپنی عادات کے اندر اس کو شامل کریں. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گناہوں کی ترتیب ہے نا وہ دو طرح کی نوعیت کی ہوتی ہے. ایک تو وہ گناہ ہیں جو اللہ کی براہ راست نافرمانی میں ہم سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں, جنہیں ہم حقوق اللہ میں کہیں نہ کہیں کمی کی وجہ سے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں. اور ایک وہ معاملات ہیں جو بندوں کے حقوق کے ذیل میں ہمارے گناہ کے طور پر ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھے جاتے ہیں. اب نامہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اور اس کی نتیجے میں جو گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے, یعنی حقوق اللہ کے ذیل میں جو آپ سے کوتاہیاں ہوئیں, ان پر تو آپ اللہ سے معافی طلب کریں گے, اور اللہ اتنا شان والا اور رحمت والا, کرم والا رب ہے کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو آپ کی غلطیاں, کوتاہیاں جو حقوق العباد کے ذیل میں آپ نے کر رکھی ہیں, جہاں آپ کے والدین کے ساتھ آپ نے کہیں حسن سلوک میں کوئی کمی کر رکھی ہے, زوجین نے آپس میں میاں بیوی کی نے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی کر رکھی ہے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے, اولاد کی طرف سے والدین کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ کے عزیز و اقارب, دوست احباب, ورک پلیس پر کام کرنے والے لوگ, جو آپ کی گرد حقوق رشتوں کی ایک دنیا آباد ہے, ان کے جہاں تلفی آپ کے ہاتھ سے ہوئی, دل آزاری آپ کے ہاتھ سے ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موسم کو ایک اپنے لیے اپرچونٹی سمجھتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ اور کشادہ ظرفی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے ان سارے رشتوں سے بھی ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے, تاکہ اللہ کی وہ جو مغفرت کے اوپر جو حقیقی بشارتیں ہیں اور جو حقیقی انعامات کی نویدیں ہیں, ان کے لیے اپنے آپ کو مستحق قرار دیا جائے. سو اس عشرہ مغفرت کے اندر اللہ رب العزت کے جو حقوق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اس پر بھی ہم نے توبہ طلب کرنی ہے, اس پر بھی اعلانیہ استغفار کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حقوق العباد ہیں, ان میں جہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, ان کو بھی باقاعدہ سوچ کر اپنے ذہن میں اس کے اوپر ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ پیش کرنی ہے, اور اس بندے سے بھی مغفرت طلب کرنی ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ہے, تاکہ آپ کو ایک کامل مغفرت کی بشارت جو ہے وہ حاصل ہو سکے انشاءاللہ. اور ہم بھی اللہ پاک سے یہی کہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی توبہ جو ہے نا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.